بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے فرائض پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے تو چہرے کا ارشاد فرما دیا کہ اپنے چہرے کو دھو لو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی کہ کس طرح چہرے کو دھونا ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ ملتا ہے کہ چہرے کو کس طرح دھونا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ سستی کرتے ہیں اور چہرے کو صحیح طریقے سے نہیں دھوتے، تو آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھونا ہے اس جگہ سے لے کے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں، اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک تھوڑی سے نیچے تک، یہ ان کے درمیان جو جگہ ہے وہ خشک نہ ہو، اور اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک کوئی جگہ جو ہے خشک نہ ہو، یعنی یہ درمیان والی جو جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری تر ہو۔ اگر آپ کی داڑھی ہے تو آپ اس کو حلال کریں، پانی ڈالیں اور اس میں اس طرح یہ انگلیوں کا حلال کریں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک۔ تو وہ کس طرح؟ آپ نے جب ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، تو یہ جو کوہنیاں ہیں، یہ کوہنیاں اس میں شامل ہوں گی۔ اگر یہ خشک ہوگی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بھی آپ نے مکمل دھونا ہے۔ اور جو سنت طریقہ ہے، سنت میں 3 بار دھونا ہے، لیکن فرض جو ہے وہ 1 بار دھونا ہے۔ اس کے علاوہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سر کا مسح کرو۔ جو تھائی سر کا مسح ہے، ویسے تو اگر انسان اس طرح کر لے ویسے تو مسح ہو جاتا ہے، لیکن حضور نے جو ارشاد فرمایا اور مسح کا طریقہ بتایا وہ اس طرح ہے۔ آپ نے اس طرح آپ نے ہاتھوں کو لینا ہے اور یہ 3 انگلیاں اس طرح کرنی ہے اور یہ پیچھے لے کے جانی ہے اس جگہ تک۔ اس کے بعد یہ ہتھیلی کو استعمال کرنا اور یہ واپس لے کے آنا۔ اس کے بعد یہ 2 چیزیں بچ گئیں۔ یہ انگلی کا استعمال کر کے آپ نے جس طرح یہ جگہ بنی ہوئی ہے، جس جگہ جا رہی ہے، آپ نے اندر اس کو پہلے تر کرنا ہے، ہاتھوں کو تر کر کے مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اندر گھمانی ہے کان کے اندر۔ اس کے بعد یہ آخری جو انگلی بچی ہے، اس کو اس طرح یہ کان کی بیک سائڈ پہ آپ نے اس کو مس کرنا ہے، اس طرح۔ اس کے بعد یہ بیک سائڈ بچ گئی ہاتھ کی، اس کو اس طرح آپ نے یہ جو جگہ ہے گلے کی، اس کے بیک سائڈ اس کو اس طرح کرنا ہے۔ یہ آپ کا مسح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ آپ اپنے پاؤں کو دھو لو ٹہنوں تک۔ تو آپ نے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گٹیاں تک پاؤں پیروں کو دھو لو، پنجابی چ کہتے ہیں، تو آپ نے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا ہے۔ اگر آپ کے ٹہنے رہ گئے تو پھر بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔